ہم انشاءاللہ تعالی جو اس وقت ایک کرنٹ ایشو چل رہا ہے، پیلسٹائن اور اسرائیل کا ڈسپیوٹ، فلسطین اور اسرائیل کا ایشو، اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آلموسٹ اس ماڈرن ایج میں اس کو 100 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہزاروں سال پرانا ہے، لیکن بیسیکلی اس ماڈرن ایج میں 1917 سے یہ ایشو زیادہ شروع ہوا، جب بالفور ڈکلیریشن ہوئی، جس کے تحت یہودیوں کو فلسطین کے اندر آباد کاری کی اجازت مل گئی یو کے کی حکومت کی طرف سے۔ اور چونکہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا یہ سارا ریجن، اور پہلی جنگ عظیم کے اندر سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی، اس دوران انگریزوں نے یہ وعدہ کیا تھا عربیوں کے ساتھ کہ جب ہمیں فتح نصیب ہوگی تو ہم یہ علاقہ عربیوں کے حوالے کر دیں گے، چونکہ عرب اور عجم کا آپس میں ایک ضد اور کنفلکٹ رہتا تھا۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہودیوں کو یہ امید دلائی کہ جب ہمیں یہاں پر حکومت مل گئی تو یہ ایریا آپ لوگوں کے حوالے ہم کر دیں گے، اور دونوں کے ساتھ انہوں نے خیانت کی اور اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر خیر یو این او میں جب یہ مسئلہ گیا تو یو این او نے، اقوام متحدہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 2 ریاستیں بنائی جائیں، ایک مسلمانوں کی اور ایک یہودیوں کی، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ دونوں طرف سخت مزاج لوگ تھے جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اسرائیل کا پلڑا بھاری رہا۔ 1948 میں جیوز نے اسرائیل نام کا ایک ملک قائم کر لیا، اور 1967 میں جب عرب ملکوں کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی تو اس کا ایریا بڑھ گیا، اور آلموسٹ 6 دنوں کے اندر پوری عرب دنیا کو اسرائیل نے شکست دے کے اپنی دھاک بٹھا لی، اور اس وقت سے اسرائیل کی دہشت گردی جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ باقی اگر آپ کو ہسٹری کا شوق ہے نا، تو پچھلے دنوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفصیلی ویڈیوز پرانی جو ریکارڈڈ ہیں اس ٹاپک کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہیں۔ آج میرے خیال ہے ہم اس کی تفصیل میں نہ جائیں، ورنہ اس پہ 15-20 منٹ ہمارے لگ جائیں گے۔ بس ایک چیز میں ضرور بتا دوں گا، اور وہ ہے کہ وہ جو جگہ ہے وہ دنیا کے 3 مذاہب، آسمانی ریلیجن یعنی مسلمز، جیوز اور کرسچنز، مسلمان، یہود و نصارہ، ان تینوں کے لیے ایک رسپیکٹیبل جگہ ہے، اور رسپیکٹیبل پرسنالٹیز کے ساتھ وہ اٹیچ ہے۔ اسی وجہ سے وہاں پر تینوں مذاہب کے ماننے والے لوگ جانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ٹاپ آف دا لسٹ اگر کسی کے لیے حرم کا درجہ رکھتی ہے تو وہ یہودی ہیں، اور اس میں کو ایگزسٹ کرنا چاہیے۔ میرا تو پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے اوپر احسان کیا تھا اور انہیں اجازت دی تھی وہاں پر آنے کی، اس کو اسی طریقے سے کنٹینیو کرنا چاہیے تھا، اور معاملات اتنے بگڑنے نہیں چاہیے تھے۔ لیکن یہودیوں نے بھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا بعد میں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے، اور بعض انوسینٹ یہودی بھی اس میں مارے جاتے ہیں۔ عام پبلک تو نہیں چاہتی کہ وہ کنفلکٹ ہو۔ بہرحال اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت اگر آپ ایریل ویو دیکھیں نا اس کا، اس پہاڑ کا جسے حرم کہتے ہیں جیوز، ہمارے لیے بھی حرم کی جگہ ہے، یعنی مسلمانوں کے جو 3 بڑے بڑے حرم ہیں ان میں سے ایک وہ ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف اپنے کجاوے نہ کسو، ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے اس کا سفر اختیار نہ کرو مسجد کے طور پہ۔ ویسے تو آپ سفر اختیار کر سکتے ہیں، یعنی یہ نیت کرنا کہ فلاں جگہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے سوائے 3 مساجد کے۔ نمبر 1 بیت اللہ یا مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد اقصیٰ جسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ بیت المقدس نہیں ہے، یہ غلط لفظ ہے، یہ بیت المقدس لفظ ہے۔ اس کے لیے ایلیا کا ورڈ بھی استعمال ہوا احادیث میں، یروشلم اس جگہ کا نام ہے، مسجد اقصیٰ، یہ سب ایک ہی جگہ کے نام ہیں۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو مسجد نبوی ہے
یہ 3 ان مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ بل مسلمانوں کے لیے ایک اہمیت کی جگہ ہے وہ۔ مسلمانوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یرموک کی کامیابی کے بعد جب رومن امپائر کا زور ٹوٹ گیا تو اس شہر کا محاصرہ کر لیا تھا، اور یہ ایک پیس ٹریٹی کے تحت مسلمانوں کے حوالے ہوا تھا یہ شہر۔ اس پہ قبضہ تھا کرسچنز کا، اور آلموسٹ سمجھ لیں ان کا قبضہ تھا 600 سال سے، آلموسٹ 600 سال ہو چکے تھے اس وقت تک، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے 571 عیسوی میں، اور 70 عیسوی میں آپ کی پیدائش سے 500 سال پہلے ٹائٹس نام کا ایک بادشاہ تھا رومن امپائر کا بت پرست، جس نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا۔ 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں اس نے قتل کیا، اور اتنوں کو ہی اس نے قیدی بنایا، اور باقی لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ ان کا ڈائسپورا شروع ہو گیا، جسے کہتے ہیں انتشار، یعنی پوری دنیا میں پھیل جانا۔ تو یہ مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہوئے ہیں، ان کو کسی ایک جگہ کسی نے رہنے نہیں دیا، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ ہم اپنے اسی مسکن کی طرف واپس جائیں جو ہمارے آباء و اجداد کا مسکن ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، سیدنا اسحاق علیہ السلام کا۔ اور بالآخر ان کی کوشش آ کے یہ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد کامیاب ہوئی، بلکہ سلطنت عثمانیہ توڑوائی ہی اس لیے گئی کہ تاکہ ان کو ایک موقع مل جائے۔ بہرحال سیدنا عمر کے دور میں جب یہ مسلمانوں کے حوالے ہوا تو سیدنا عمر نے اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دیا کہ یہودیوں کو بھی اجازت ہے یہاں پر آنے کی، لیکن ٹریٹی میں یہ لکھا گیا عیسائیوں کی طرف سے کہ یہاں پہ یہودی آباد نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہودی اور عیسائی آپس میں آپ سمجھ لیں 180 ڈگری کنفلکٹ ہے۔ عیسائی جس شخص کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ دجال تھا۔ تو اب یہ ان دونوں کا آپس میں اتفاق تو ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت، اور یہ آپس میں لڑتے بھی تھے۔ سیدنا عمر کا احسان ہے یہودیوں کے اوپر کہ انہوں نے ان کے لیے اجازت نامہ کر دیا کہ تم لوگ یہاں پہ آ سکتے ہو، آباد نہیں ہوگے، وزٹ کرو اپنے ہولی پلیسز کی، پھر واپس چلے جاؤ۔ اور پھر آلموسٹ یہ آپ سمجھ لیں پوری ہسٹری میں تقریباً 1300 سال تک یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا ہے۔ بیچ میں کچھ عرصہ کے لیے صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کے پاس یہ چلا گیا، لیکن پھر صلاح الدین ایوبی نے جو ہے اس کو حاصل کر لیا۔ اوورال زیادہ پیریڈ مسلمانوں کے پاس ہی رہا، اور مسلمان جتنے بھی حکمران تھے وہ اس ٹریٹی کے اوپر قائم رہے کہ انہوں نے یہودیوں کو وہاں آباد نہیں ہونے دیا۔ البتہ یہ احسان تھوڑا تھا کہ عیسائی تو ان کو آنے نہیں دیتے تھے، تو آنے والا معاملہ تو شروع ہو گیا۔ باقی اس میں کافی ساری تفصیلات ہیں، وہ میرا آدھا گھنٹہ اس کے اوپر لگ جائے گا، ضرورت نہیں ہے۔ وہ زیادہ انٹرسٹ کی چیز ہسٹوریکلی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے اس میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صرف میں ایک نقشہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں مسجد اقصیٰ کا، کہ اگر آپ ایریل ویو سے دیکھیں، مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اس طریقے سے لمبائی کے رخ ہے، اور اس کے کارنر کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے ڈارک گرین کلر کا، اور یعنی وہ محراب، اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ کے اوپر آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1 کلومیٹر یا اس سے بھی کم بنتا ہے، ایک پیچھے ڈوم ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈوم آف دا راک، قبۃ الصخرہ، چٹان کا گنبد۔ اس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے معراج کے اوپر۔ تو اس وقت پریکٹیکلی چونکہ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے رخ بنی ہوئی ہے، لہٰذا مسجد اقصیٰ میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی پیٹھ ہوتی ہے اس گولڈن ڈوم کی طرف، جسے عموماً لوگ مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں۔ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ ڈوم آف دا راک ہے۔ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کا چھوٹا سا گرین گنبد ہے، انشاءاللہ ہم اس میں اٹیچ بھی کر دیں گے۔ اب آپ جب قبلہ رخ کھڑے ہوں گے نا، اگر آپ گولڈن ڈوم کے نیچے کھڑے ہیں تو آپ کو گولڈن ڈوم کی طرف پیٹھ کر کے اس طرف قبلہ ہے، اور اس کی رائٹ سائڈ پہ، مسجد اقصیٰ کی رائٹ سائڈ پہ وہ ایک ویلنگ وال ہے جسے کہتے ہیں دیوار گریہ، جو ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار بچ گئی ہے، جو ٹائٹس نے جب حملہ کیا تھا ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا تھا، تو وہ ایک دیوار ہے جس کے سامنے وہ گریہ کرتے ہیں، اور وہ تورات پکڑ کے آپ دیکھیں نا تو وہ بڑا تیزی سے یوں ہل ہل کے، بلکہ ان کی وہ عادت ہے، مسلمانوں میں بھی آلموسٹ یہ عادت آئی ہوئی ہے۔ آپ
مساجد میں مدرسوں میں حفاظ کو بھی دیکھیں نا تو وہ بھی قرآن ہل ہل کے پڑھتے ہیں. تو یہ ٹیکنیکلی ویسے کسی حد تک ٹھیک ہوتا ہے, وہ تھوڑا خون کی گردش ہوتی رہتی ہے, بل وہ وہاں پہ گریا کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی رو رہے ہوتے ہیں اپنے اس گولڈن پیریڈ کو یاد کر کے. تو وہ یہ ٹوٹل نقشہ بنتا ہے, یہ دیوار گریا, یہ مسجد اقصی اور یہ ڈوم آف دا راک, جسے عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی یہ نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ بیت المقدس یا ایلیا یا یوروشلم یہ سب ایک ہی جگہ کے نام ہے. یعنی پہلے اگر ان 17 مہینوں کو کنسیڈر کیا جائے جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, تو وہ اسی چٹان کی طرف ہی رخ ہوتا تھا. مسجد اقصی اس وقت جو آپ کو نظر آ رہی ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نہیں تھی, یہ بعد میں بنی ہے. اسے ایک دور کی مسجد کے طور پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اقصی, تو دور کی مسجد. بیسیکلی وہی ڈوم آف دا راک جو ہے نا, وہی ایک سمجھ لیں آپ قبلہ ہوتا تھا, وہ چٹان ہی. جس طرح خانہ کعبہ شریف میں بھی آپ چلے جائیں تو ایک چوکور عمارت ہی ہے, اس کے اندر کچھ پڑا تو نہیں ہوا, ایک اللہ نے ڈائریکشن مقرر کر دی ہے. اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام. تو انہوں نے پوچھا اس کے بعد, تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی, یعنی وہ یوروشلم یا ایلیا. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا گیپ ہے ٹائم کا؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال, یعنی یہ 40 سال بعد بنی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو بیت اللہ ہے یا مسجد اقصی یا آپ اسے یوروشلم کہہ لیں یا بیت المقدس کہتے ہیں, یہ لفظ بیت المقدس ہے, مقدس نہیں, مقدس. تو یہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ایگزسٹ کرتے ہیں. بیچ میں بنی اسرائیل کی خواہش کے اوپر قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کیا گیا. اصل میں قبلہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی بیت اللہ تھا جو مکہ کے اندر ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ وہی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی خواہش کے اوپر وہ قبلہ اس طرف ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ واپس سے ابراہیمی ہو جائے, اور وہ سورۃ البقرہ کے میں آپ دیکھ لیں دوسرے پارے کے آغاز میں بڑی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہم آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں, عنقریب ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف کر دیں گے. اور اللہ نے خواہش پوری کی, اور اس میں اللہ نے فرمایا اس لیے کیا کہ تاکہ اہل کتاب کے پاس کوئی حجت نہ رہے تمہارے خلاف, کیونکہ وہ اندر جب بیٹھتے تھے تو کہتے تھے اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھ رہا ہے. اور جب قبلہ چینج ہو گیا تو کہنے لگے اچھا ابھی تک تو تم موسیٰ کے قبلے کی طرف سے, اب تم نے قبلہ ہی بدل دیا. تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرتے تھے. اسی لیے پھر آغاز ہوا نا دوسرے پارے کا, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ, عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ قبلہ کیسے بدل گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی جو ایشو کو ایڈریس کیا تو ایک ایشو ایڈریس ہوا ہے, دوسرا اپنی جگہ باقی ہے. اس کو ایڈریس کرتے تو یہ کھڑا رہتا. تو دنیا میں جو لوگ ٹروتھ لور نہیں ہوتے نا, آپ ان کو شکست اس حوالے سے نہیں دے سکتے کہ ان کے سارے وسوسے سیٹل کرتے ہیں, کسی حد تک ہی سیٹل کر سکتے ہیں. بہرحال وہ قبلہ نبی علیہ السلام کی مبارک خواہش کے اوپر دوبارہ سے بیت اللہ بن گیا. اور اس کو سپورٹیو وہ آیت بھی ہے سورہ آل عمران کی جو آیت ہے نا 96 نمبر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, پہلا گھر بے شک جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ ہے جو بکہ کے اندر ہے. یہ بکہ اور مکہ یہ ایک ہی شہر کی 2 آپ سمجھ لیں پروننسیشن ہے. جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں بامبے اور ممبئی میم کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے اور با کے ساتھ بھی, یہاں پہ بھی مکہ اور بکہ دونوں. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ, اور یہ ہدایت کا نشان ہے سارے جہان والوں کے لیے, یعنی ایک مرکز ہے. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ, یہاں پر کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم, جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس گھر کا حج کریں. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جو کہ استطاعت رکھتا ہے اس کی طرف سفر کرنے کی. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور جو کوئی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام جہان والوں کے اگینسٹ. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, یہ لوگوں کی ضرورت ہے. اس سے بھی پتہ چلا کہ ہمارا جو
اول قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے. لہٰذا یہ ایک غلط العام ہے جو ہم کہتے ہیں کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے یا مسجد اقصیٰ یا یروشلم یا ایلیا. وہ ہمارا قبلہ اوسط ہے، درمیانی قبلہ. قبلہ اول اور قبلہ آخر دونوں خانہ کعبہ شریف ہے. اور یہ یعنی ایک مت ٹوٹنی چاہیے. قبلہ اول اسے نا ویسے تو کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 17 مہینے نبی الاسلام نے چونکہ اس طرف نماز پڑھی ہے. لیکن نبی الاسلام جب اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ ابراہیمی قبلہ ہو جائے، اور نبی الاسلام ابراہیمی دین پہ ہیں اور ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا. تو جب ہم دین ابراہیمی پہ ہیں تو دین ابراہیمی کا قبلہ اول بھی خانہ کعبہ، حضرت آدم علیہ السلام کا بھی قبلہ وہی تھا. بیچ میں جب اس کی عمارت کی نشانات مٹ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ہم نے ابراہیم کو وہ جگہ دکھا دی، تو دوبارہ سے انہوں نے انہی بنیادوں کے اوپر قبلے کو کھڑا کیا. ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، کیونکہ جب سے پہلا انسان دنیا میں موجود ہے اس نے اللہ کی بات تو کرنی ہے، کسی طرف رخ تو کرنا ہے، تو وہ اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا. تو قبلہ اول اور قبلہ آخر یہ دونوں ہیں خانہ کعبہ شریف. بیت المقدس ہمارے لیے قبلہ اوسط ہے، درمیانی پیریڈ کا، ٹرانزیشن پیریڈ کا کچھ عرصے کے لیے ایک کامن ٹرم کے طور پہ 17 مہینے کے لیے صحیح بخاری میں آتا ہے وہ قبلہ مقرر کیا گیا تھا، تاکہ ایک نیگیٹو سائیکالوجی یہودیوں کی طرف سے پیدا نہ ہو جائے. وہ سمجھیں کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، بنی اسرائیل کی شریعت کی ہی کنٹینیوشن ہم اس کو مانتے ہیں. یہ اس کے پیچھے حکمت تھی. اب ایسی صورتحال میں جو عام مسلمان ہیں نا وہ گلٹ کا شکار ہیں. ان کے دل کے اندر ایک غم کی کیفیت آتی ہے کہ جی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، جہاد تو نہیں فرض ہو چکا، قتال فرض تو نہیں ہو چکا. اور آپ کو پتہ کتنی این جی اوز جو ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن یا ان کو نان اسٹیٹ ایکٹر کہہ لیں، وہ لوگ انہوں نے تو بھرتیاں بھی شروع کر دی ہیں مجاہدین کی، اور جا کے ہم جہاد کریں گے. اور ظاہر جہاد کی خواہش تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے. قتال جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور یہ اسلام کی ہائیسٹ گڈ، سمم بونم، جو ایمینول کانٹ کی فلاسفی میں ہائیسٹ گڈ اسلام کی چوٹی ہے. حتیٰ کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ منافقت کی شاخ پہ مرا. یعنی مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اللہ کے لیے جان دینا. شہید کون ہوتا ہے؟ جو گواہی دیتا ہے پریکٹیکلی مر کے کہ جس دین کا میں بلیور ہوں اس کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا. اور اس میں ایک اللہ نے آسانی رکھی ہے. صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہوئی اور اسے بسترے پر بھی موت آ گئی عام حالت میں، اللہ کے حضور وہ شہید لکھا جائے گا، بشرطے کہ اس کے دل میں تمنا ہوئی. یہ شرط ہے. تو ظاہر مسلمانوں کے دلوں میں تمنا تو موجود ہے. اور پھر ہمارے علماء جن کے بچے تو خود یورپ اور امریکہ میں پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کی تقریروں میں ہمارا خون کروانے کے لیے تو ماشاءاللہ ان کی خدمات حاضر ہیں. وہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں جناب نکلو نکلو نکلو. اور اس سے پھر لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم گنہگار تو نہیں ہو رہے. جناب آپ کوئی گنہگار نہیں ہو رہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. لہٰذا جتنی جہادی تنظیمیں ہیں یا اس طرح کے علماء قرآن سے جتنی آیات پیش کر کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کی، اس زمانے میں تو ہجرت فرض کر دی گئی تھی اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا سب لوگ مدینہ شریف آئیں، جو ہجرت نہیں کریں گے منافق ڈکلیئر ہوں گے. اسی کانٹیکسٹ میں ہی سورہ نساء میں آیات ہیں کہ تم لوگ غریب لوگ جو کافروں کے قبضے میں ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے. ان آیات کو لے کے آج کے دور میں اپلائی کرنا، ان مسلمانوں کا کرنا جو ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، تو ان کی کریڈیبلٹی کہاں تک ہے. اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، تو ہر بندے کے اوپر جہاد کرنا فرض تھا. سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں کوئی ایک جنگ بھی لڑی ہے؟ تو یہ آیات ان کو بھول گئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے جنگ کے لیے فوج قائم کر دی تھی، کوفے کو فوجی چھاونی ڈکلیئر کر دیا تھا،
قادسیہ اور یرموک میں سیدنا عمر خود نہیں گئے ہیں، آپ نے فوج روانہ کی ہے۔ تو آج بھی یہ فوج کا کام ہے، کسی جہادی تنظیم کا نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ مجاہدین بھرتی کرے اور ان کو وہ صحابہ کرام کے بارے میں بتائے۔ اور یہ بھی آج ایک آپ متھ دور کر لیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ صحابہ کرام کا ایمان بڑا مضبوط تھا، ایمان مضبوط ہو تو آپ کے پاس اسلحہ کم بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹکرا جائیں۔ میرے بھائی یہ بھی آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اگر تلوار لے کے جاتے تھے نا تو سامنے والے کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی، تھا کہ نہیں؟ برابر ہی ہوتا تھا نا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر تعداد تھوڑی تھی ادھر تعداد زیادہ تھی، یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے وہ تلوار لے کے گئے ہیں اور سامنے سے بندہ گولی لے کے آ گیا۔ وہ تو میں کہتا ہوں آپ اس بات کو آپ نے اب گستاخی نہیں شمار کرنا۔ چلے میں صحابہ کرام کی مثال نہیں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بہت پارسا قسم کے علماء بزرگان دین یا ان سے بھی بڑے مرتبے کے 1,00,000 لوگ بھی لے آئیں اور سامنے ایک یہودی فوجی کھڑا ہو جس کے ہاتھ میں کلاشنکوف یا اس سے کوئی لیٹسٹ اسلحہ ہو، یہ سارے تلواریں اٹھائی رہ جائیں گے تو یہ لاکھوں کی لاشیں ہی آپ اٹھا کے لے کے آئیں گے، ایک یہودی ان سب کو مار دے گا۔ لیکن صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ اگر وہ رومن سے یا پرشین سے لڑے ہیں نا تو ایک تلوار کے مقابلے پہ دوسرا جب بندہ آتا تھا تو ایک تلوار کے مقابلے پہ ایک تلوار ہوتی تھی، 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا۔ یہاں پہ آپ ڈنڈے، لاٹھیاں، زیادہ سے زیادہ کوئی رائفل اٹھا کے لے جائیں گے، ان کے پاس لیزر گائیڈڈ گنے ہیں، ایئر سٹرائکس ہیں ان کے پاس۔ تو لہذا یہ بھی کہانی کرانی اب اپنی عوام کو بند کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اور ان کے مخالفین ایک جوڑ کے تھے لڑائی میں، دونوں کے پاس ایک طرح کا اسلحہ تھا۔ ورنہ مجھے بتائیں آپ 1,00,000 بھی آپ تلوار والے لیں، سامنے سے ایک بندوق والا آ جائے وہ سب کو مار کے چلا جائے گا، قریب آنے ہی نہیں دے گا۔ تو یہ بالکل مثال دینا غلط ہے۔ لہٰذا آپ لوگ گلٹ فیل نہ کریں، یہ ایک باقاعدہ پوری ٹریننگ کے ساتھ جو فوجی لوگ ہیں جن کو آج کی ٹیکٹکس پتہ ہیں وہی لوگ ہی جا کے میدان جنگ میں لڑ سکتے ہیں، باقیوں کی تو آپ کو لاشیں اٹھانی پڑ جائیں گی، الٹا وہ آپ کے لیے مصیبت بن جائیں گے جو چلے جائیں گے۔ اور بعض لوگوں کا دھندا کھل جائے گا کہ وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کے چندہ اکٹھا کریں گے، کئی لوگوں کی روٹی روزی بھی کھل جائے گی اس کے اوپر، اور ان کی روٹی روزی کھولنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں گورنمنٹ سے بھی، ریاستی اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں جو یہ اس قسم کی جہادی بھرتیاں کر رہے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، آپ کے سامنے علماء کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں جی، 5,00,000 بندے جی وہ طیب اردگان کو کہہ رہے ہیں جی 5,00,000 بندہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور بھائی 5,00,000 کیا تم 5 کروڑ بھی لے آؤ کچھ نہیں کر سکتے جب تک مقابلے پہ ایٹ لیسٹ اس کے قریب کا اسلحہ نہ ہو۔ اور یہ جو آپ کو کہانی کراتے تھے نا صحابہ والی، وہ بھی میں نے آج آپ کو بتایا، وہ بھی بالکل 2 نمبر بات ہے۔ حضرت خالد بن ولید اگر تلوار لے کے گئے ہیں نا رومن امپائر کے خلاف تو سامنے سے بھی جو جرنیل ہے اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہی تھی، یہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اور پھر بھی حضرت وہ خالد بن ولید نے جو ہے وہ تلوار کے اوپر گولی روک لی تھی، جس طرح وہ آپ کا وہ سلطان رائی جو ہے بیلچے کے اوپر گولیاں روک لیتا تھا، اس طرح نہیں ہوتا۔ تلوار کے مقابلے تلوار تھی، برابر کا جوڑ تھا۔ آج نہیں ہے نا یہ برابر کا جوڑ، آج ہم تلوار یا ڈنڈے لے کے چلے جائیں سامنے سے تو وہ بھون کے رکھ دیں گے، اور ایئر سٹرائک کریں گے تو کارپیٹ بمنگ کر کے سب کچھ۔ یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں ریالٹی بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ جو آپ کو وہ کہانیاں کروا رہے ہیں نا اور پھر وہ اشعار پڑھتے ہیں کہ جناب وہ میں نہیں کرتا، پھر وہ کہہ دیں کہ کسی کی توہین کر دی ہے اس کا شعر پڑھ کے، ان کو شعروں تک رہنے دیں، ریالٹی اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہی چیزوں کا خیال سلطنت عثمانیہ نے نہیں رکھا تھا، اسی وجہ سے وہ آلموسٹ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت، اس کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں تھے یہ گورے، انہوں نے ملیہ میٹ کر کے رکھ دی کیونکہ انہوں نے وقت کے تقاضوں کا خیال نہیں رکھا۔ یہاں پہ علماء اور بزرگان دین بس یہی دعائیں کرتے رہ گئے کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال جائیں۔ ان کو کیا پتا تھا کہ کیڑے تو توپوں میں نہیں ڈال سکتے نا میرے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انہی چکروں میں رہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ جو اسلحہ یوز کر رہے ہیں اس میں خنزیر کی چربی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے یار، تسی اس اسلحے دے اوتے کھلو کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کر کے نا سلطنت عثمانیہ کی ناکامی کی چند بڑی وجوہات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وقت کے تقاضے وہ نہیں بھانپ سکے تھے۔ تو ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا جی چڑھ دوڑے ان کے اوپر، کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائی، اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ عقل کے ناخن رہیں، جو صحیح بات ہے۔ باقی عوام الناس تو میرے بھائی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ ہم صابن کی ٹکیا سے لے کر، اپنی ماچس سے لے کے، اپنے موٹر بائک کے پٹرول سے لے کر،
ایک ہمارے ناردرن ایریا کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا ایک غریب آدمی جس کے لیے 1 لیٹر مٹی کا تیل خریدنا بھی ایک ایشو ہے، اور وہاں پہ وہ لکڑیاں جوڑ کے اس پہ مٹی کا تیل ڈال کے اپنی ہنڈیاں پکاتا ہے، وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے مٹی کے تیل کے اوپر جو یہاں پہ ہونڈا سیوک والا دے رہا ہے، یا وہ اور کون سی گاڑیاں آج کل جو مولویوں کی نظر آ رہی ہیں، V8 فارچون، من تو نام ہی نہیں آتے، اللہ شکر ہے میرے کو موٹر سائیکل ہے جی، کیا فارچونر کو غلطی نہ کر لیں، وہ بھی انہیں ہی ٹیکس دے رہے ہیں۔ جب یہ حالت ہے تو یہ سارے کا سارا ٹیکس جو لوگ کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے، 40 انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو ہر پاکستانی دے رہا ہے، آپ اس کی جیب سے اس کی اجازت کے بغیر نکال رہے ہیں، 40 کے قریب ٹیکسز، ہر چیز کے اوپر تو ٹیکس لگا ہوا ہے، تو یہ ٹیکسز سے ہی ہمارے ریاستی اداروں کے بجٹ میٹ ہو رہے ہیں۔ تو ہر پاکستانی آلریڈی جہاد میں حصہ ڈالے ہوئے ہیں، فوج میں بھی تو سارے بندے تو نہیں آگے جا کے لڑتے، آگے جو جا کے لڑ رہا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ پیچھے جو دوسرا فوجی روٹیاں لگا کے بھیج رہا ہے اس کی کوئی قربانی نہیں جہاد اور قتال میں، بھائی وہ روٹی نہ بھیجے تو بھوکا مر جائے گا آگے، اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور جو روٹیاں لگا رہا ہے نا اس کو آٹا کون پرووائڈ کر رہا ہے، ایندھن کون پرووائڈ کر رہا ہے، اس کو مہینے کا خرچہ کون دے رہا ہے، میں اور آپ اپنے ٹیکسز کے ذریعے۔ لہٰذا ہم بالکل عہدہ براں ہیں اس حوالے سے۔ عوام الناس کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا۔ اس حوالے سے کوئی عوام الناس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے تو گلٹ فیل کرے اور کسی وہ جہادی تنظیم کے ہاتھ لگ جائے، اور کل کو FATF کی جو تلوار لٹک رہی ہے وہ لٹکتی ہوئی تلوار کسی بھی وقت پاکستان کے اوپر گر سکتی ہے، ابھی تو لٹک رہی ہے، اور پچھلے 1 دہائی کے اندر آلموسٹ ہم نے جو فوجی آپریشنز کے ذریعے کامیابیاں حاصل کی ہیں، خصوصاً ضرب عصب اور رد الفساد کے ذریعے، وہ ساری ہماری فوج کی قربانیاں پھر 0 سے ملٹیپلائی نہ ہو جائیں۔ یہ دوبارہ سے ایک یہ جو معاملہ اب شروع ہے، ان کو جو انٹری مارنے کا موقع مل گیا ہے نان سٹیٹ ایکٹرز کو، تو اس حوالے سے یہ ساری باتیں یعنی کرنا ضروری تھی۔ تلخ کئی ایک چیزیں ہیں جو ڈسکس کرتے وقت بعض اوقات مجھے بھی یعنی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک نیا بندہ دیکھے گا وہ کہے گا یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ وہ اگلے دنوں بھی کسی نے وہ ایک لطیفہ انہوں نے مجھے بتایا، وہ شیئر کیا ہوا تھا، لیکن یہ ہے زبردست بات ہے کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے جو پہلی صف والے بابے ہیں وہ تو امریکہ کی اور اسرائیل کی تباہی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو پچھلی صف والے بچے ہیں وہ امریکہ کے ویزے اور گرین کارڈ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھ لیں آپ، یہ جتنے لوگ ابھی ریلیاں نکال رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان میں سے آپ کسی کو آفر کریں یہ سب ویزا لگا کے چلے جائیں گے۔ حقیقت بات ہے، آپ کو یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، یہ کہتے ہیں نا، اور خود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ٹیکس دے رہے ہیں، اور ان ٹیکسز سے ان کی فوج ہمارے مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے۔ تو ان کو کہ ذرا آپ قربانی کر کے واپس آ جائیں نا پاکستان، نہیں آئیں گے۔ آپ کو کیا کہہ رہے ہوں گے، ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، خود بیٹھ کے ان سے کھا رہے ہوں گے۔ تو یہ دوگلی پالیسی ہے۔ یہ اسی طریقے کے بھاشن ہے جو ہمارے علماء لوگوں کو نیکی کا بھاشن تو دیتے ہیں لیکن خود اس پہ عمل انہوں نے نہیں کرنا ہوتا۔ تو یہ حال ہے کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ تو اسلام دشمن قوتوں کی تباہی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور ان بزرگوں کی اولادیں جو ہیں ان ملکوں کے ویزوں کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک ہی مسجد میں آپ دیکھ لیں 2 اسٹیٹ آف مائنڈ چل رہے ہیں، اور ریالٹی یہی ہے، چاہے ہمیں بری لگے۔ اس سے بھی تلخ بات یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی والدہ یا آپ کی بیوی یا آپ کا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ یہ ایک ٹیکہ ہے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے، اور آپ مارکیٹ میں جائیں میڈیکل سٹور میں، ایک طرف وہ نکالے یہ اسرائیل کا یا فرانس کا یا امریکہ کا بنا ہوا ٹیکہ ہے، اور دوسری طرف مفتی اعظم پاکستان کا ہے، اور اس پہ تصویر بھی مفتی اعظم کی بنی ہوئی ہو، تو اس مفتی اعظم پاکستان وہ بریلوی ہے، دیوبندی یا اہل حدیث یا شیعہ کا جو اس کو مفتی اعظم مانتا بھی ہے، اور حافظہ اللہ اور دامت برکاتہم عالیہ اور آیت اللہ اور حافظہ اللہ کہتا ہے، وہ بھی اس کا ٹیکہ نہیں لے گا، وہ کہے گا بھائی جی رہن دو، اے ہی دیو منو۔ پھر پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ اس لیول کی پروڈکٹ لے آئیں، پھر ہم بھی کہیں گے کہ بالکل پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ریالٹیز ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اکثر آپ سنیں گے مسلمانوں سے کہ یہ کافروں کی سازش ہے جی اسلام کے خلاف۔ میرے بھائی قرآن نے پورے قرآن میں کہیں یہ رونا نہیں رویا گیا کہ کافروں کی سازش ہے اور اب رونا رو، نہیں، یہ بتایا گیا کہ کافر یہ سازش کر رہے ہیں، تم نے یہ کرنا ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے
کہ کوئی شخص کہ میں فیل اس لیے ہوا ہوں کہ میرا پیپر لیا گیا، اگر میرا پیپر نہ لیا جاتا میں نے فیل نہیں ہونا تھا۔ بھئی پیپر تو لیا جائے گا، دنیا میں تو امتحان سے آپ نے گزرنا ہے۔ تو یہ کافر یا شیاطین یہ مسلمانوں کی آزمائش ہے۔ اگر آپ کہیں یہ ہو ہی نہ تو پھر تو میں جنت ہی پہنچ جانا سی، پھر تو انہوں نے بھی پہنچ جانا سی جنت ہی۔ تو انہوں نے تو سازشیں کرنی ہے۔ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 139، یہ بڑی مشہور آیت ہے، یہ غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی۔ وَلَا تَهِنُوا، دیکھنا بے دل نہ ہونا، کمزور دلی نہ دکھانا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غم کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر واقعی میں تم مومن ہوئے، بشرطے کہ مومن ہوئے۔ وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن، اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا۔ جسے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو بالکل صحیح بات کی تھی انہوں نے، بالکل اس کی ایکسپلینیشن ہے۔